اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر ڈیٹیل میں پڑھی جا سکے، ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ دیکھا جا سکے اور گرامر کے مطابق اس کو پڑھا جا سکے، چونکہ ترجمے میں بھی کافی سارے جو میننگ ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے، وہ تمام میننگ وہاں نہیں لکھے جا سکتے، اس لیے جو ہے اس کو شارٹ فارم میں کر کے لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تفسیر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کتنا ڈیپ ہے اور اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے وہ صحیح طرح سے کنوے ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ان ویڈیوز کو بنانے کا یہ ہے کہ ہم نے کلچر سے اپنے بہت ساری چیزیں اپنے مذہب میں اڈیپٹ کر لی ہیں، جو کہ اب ہمیں لگتا ہے جیسے وہ مذہب کا ہی حصہ ہیں، لیکن وہ چیزیں اصل میں کلچر الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے۔ اس لیے ہم نے ان دونوں کو سیپریٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کون سی پریکٹسز ہیں جو کہ ہم اب مذہب سمجھنے لگے ہیں اور ان سے الگ ہو کر ہم نے مذہب کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ورنہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں پتہ کہ کلچر کیا ہے ہمارا، اور ہم نے اس کو مذہب بنا کر لوگوں پر ظلم اور جو ہے وہ برائی اور گناہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ پڑھنا ضروری ہے، چونکہ قرآن پاک اتنا اسٹرکٹ اور سخت میسج نہیں لایا جتنا لوگوں نے اس کو اسٹرکٹ بنا دیا ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں ہر چیز کو کوسچن کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ چیز، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کرنے کی۔ جس طرح سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ ہم جب قرآن پاک کا کھولتے ہیں کتاب کی صورت میں تو اس میں اکثر اوپر لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم پڑھتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی کوسچن کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ نحل میں آگے جا کر یہ آیت ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے کہ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو ہم اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ تو یہ پریکٹس اس لیے ہمارے جو ہے وہ اس میں ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ کہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو ہم اگر ان ڈیپتھ جو ہے وہ گرامر کے حساب سے دیکھیں تو سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ بھی اسم کا ہے۔ بھی اسم کا جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں اسم فعل حرف، اس میں جو اسم کا ورڈ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی اسم وہی ہے، اس کے معنی ہیں جو کہ نام کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بھی اسم کا مطلب ہوا نام، اور بھی اسم کا ورڈ جو ہے وہ دو فردر ورڈ سے نکلا ہے۔ ایک ورڈ ہے وسام اور دوسرا ہے وسما۔ تو وسام کا مطلب ہے خوبصورتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ایسی خوبصورتی ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا ورڈ ہے وسما جس کے معنی ہے نشان، جس طرح ہمارے سگنیچر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا سگنیچر، اس کا نام بہت یونیک ہے اور یہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بہت یونیک اور بہت خوبصورت ہے۔ اب اگر آپ ترجمے میں غور کریں تو لکھا ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اردو میں سینٹینس بنانے کے لیے ہمیں یہ چیز ساتھ لگانی پڑتی ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ جملہ جو ہے وہ مکمل نہیں لگے گا، ادھورے ورڈ لگیں گے، اس لیے جو ہے وہ یہ لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ عربی میں غور کریں تو اتنا تو اردو کی وجہ سے ہمیں عربی بھی سمجھ آتی ہے کہ بھی اسم یعنی نام سے، اور آگے اللہ کا ورڈ ہے تو یعنی نام سے اللہ کے، تو لیکن شروع کا ورڈ یہاں لگایا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ اسم جو نام بتایا میں نے کہ اس اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نام اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، یہ سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ جو نام ہے جس طرح ہمارا ایک نام ہوتا ہے لیکن ہماری کئی خصوصیات ہوتی ہیں، کہ خصوصیات میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم بہت نیک دل ہیں، یا ہم بہت اچھے اور جو ہے وہ نرم مزاج کے ہیں، یا کوئی غصے والا ہے، یہ ساری اس کی خصوصیات میں آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس کی صفات جو 99 ہیں وہ بھی اس کے نام ہیں لیکن صفات میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ بھی اسم کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک اللہ کا نام نہیں، اس میں وہ تمام 99 نام بھی ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ان 99 ناموں کی تمام تر برکات جو ہیں وہ آپ کے کام کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح جو یہ ورڈ ہے کہ بسم اللہ،
اللہ کے نام سے، یعنی آگے بات ختم کر دی گئی ہے اللہ کے نام سے. ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نام سے کیا ہم کرنے لگے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سینٹینس کو ادھورا اس لیے چھوڑا ہے تاکہ اس کے ساتھ جو بھی کام ہم کریں گے وہ پھر اس کے ساتھ خود بخود اٹیچ ہو جائے گا. یہ ایک ایکویژن ہے جس کے دو سرے جو ہیں وہ دونوں ضروری ہیں. پہلا یہ ہو گیا کہ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور کیا چیز شروع کر رہا ہوں؟ وہ جو بھی آپ کام کریں گے، جس طرح آپ گاڑی چلانے لگے ہیں تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، تو میں اللہ کے نام سے گاڑی چلا رہا ہوں تو اس میں برکت ہوگی، میرے سفر میں برکت ہوگی. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو اتنا سا کہا گیا ہے بسم اللہ. پھر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی، اور اللہ کے 99 نام جو ہیں وہ آپ کے کام میں برکت ڈالیں گے. کیونکہ کئی جگہوں پر انسان کو بہت سارے کاموں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، مختلف، جس طرح ہم دنیا میں ہمیں مختلف لوگوں سے مختلف کام پڑتے ہیں. کسی استاد کے پاس ہم علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، باپ کے پاس شفقت کے لیے، اور جو ہے وہ کوئی پیسے آپ نے لینے ہیں، وہ اس طرح کی سپورٹ کے لیے آپ باپ کے پاس جاتے ہیں، ماں کے لیے پیار کے لیے جاتے ہیں، آپ کو کھانا دے گی وہ اور سارا. تو آپ کی تمام ضروریات ایک انسان پوری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کے اندر وہ تمام خصوصیات ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی دی گئی ہیں. تو وہ ساری خصوصیات جب 99 ناموں میں آ جاتی ہیں تو پھر بسم اللہ کہنے کے بعد وہ تمام جو لوگوں سے آپ کو کام ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے پورے کرے گا. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اپنا کارساز بنایا ہے کہ یا اللہ تو اپنے ناموں کی برکت میرے اس کام میں ڈال، تو پھر آگے جو ہے وہ لوگ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اس لیے بسم اللہ کو بہت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اور ہر جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ آ جاتا ہے وہ ہے اللہ کا. تو اللہ کا جو ورڈ ہے وہ الہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں عبادت کے لائق. اور اس کے علاوہ جو دوسرا میننگ ہے وہ الہ ورڈ ہی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پیار، بہت بے انتہا پیار. تو یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا اللہ کے نام سے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو صرف اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پیار کرنے والا بھی ہے اور جس سے پیار کیا بھی جانا چاہیے. تو جو عربی کے اندر اگر آپ یہ الہ کا جو ورڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو الہ کے انہوں نے 1 سے لے کر 10 تک سکیل میں رکھے ہیں کہ لیولز ہیں، درجے ہیں پیار کے. تو اس میں 9واں درجہ جو ہے وہ الہ کا ورڈ وہاں یوز ہوتا ہے کہ 9واں درجہ ہے اللہ سے پیار کا. اس سے آخری جو درجہ 10واں ہے وہ دیوانہ پن اور پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے یہ 9th جو درجہ ہے وہ اللہ کے پیار کے لیے رکھا گیا کہ خود اللہ بھی بہت بے انتہا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اور مخلوق کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سے بے انتہا پیار کریں. اور بسم اللہ کو اتنی فوقیت حاصل ہے کہ آگے قرآن پاک میں جب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا آتا ہے آیت کے اندر کہ بسم اللہ کی برکت سے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تخت تھا وہ پلک جھپکتے میں ان کے سامنے آنکھوں کے آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بسم اللہ کی برکت سے ہے کہ پلک جھپکتے میں جو چیز ناممکن نظر آ رہی تھی وہ ممکن ہو گئی ہے. یعنی یہ اتنی پاور رکھتی ہے بسم اللہ، اگر ہم اس کے اوپر پورا ایمان رکھ کے جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. اور جو اتنا پختہ ایمان رکھتا ہوگا جو شخص، وہ پھر یہ چیز نہیں سوچے گا کہ یہ چیز تو ناممکن ہے، دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اس کو ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ڈپریسڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس بسم اللہ جیسا ایک بہترین تحفہ ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ کا الگ الگ ایک ایک نام لے کر کوئی چیز نہیں مانگنی پڑتی. مثلا جیسے آپ کھانا بنانے لگے ہیں تو آپ رزق کی دعا کریں گے پہلے، پھر شروع کریں گے. آپ نے صرف جسٹ بسم اللہ کہہ دینا اور آپ کے ہر کام کے اندر جو بھی آپ کھانا بنانے لگیں گے اس میں جتنے بھی سٹیپس ہوں گے اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. اس کے علاوہ جب میں کہتی ہوں کہ انسان جو ہے اس کو ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بڑا اہم اصول ہے جس کی اگزامپل میں ایسے دوں گی کہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو ایک انویلپ دیتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کے اندر $30 بلین جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ آپ کو وہ تھما دیتا ہے انویلپ، اور لیکن کہتا ہے کہ میری ایک صرف شرط ہے کہ تم اس کو اس منتھ کے اینڈ پر کھولو گے، 30 دن گزر جانے کے بعد تم اس کو کھول سکتے ہو، ہے ملکیت یہ تمہاری. تو آپ کے پاس اگر وہ انویلپ موجود ہوگا تو آپ کو جو بھی پریشانیاں آئیں گی، مالی ہوں یا بیماری سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہوگی آپ کو یا کوئی مسئلہ ہوگا، تو آپ کو کم از کم دل میں یہ تسلی موجود ہوگی کہ میرے پاس وہ ایک انویلپ موجود ہے جس کو 30 دنوں کے بعد میں نے کھول لینا ہے، تو میرے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اسی طرح اس انویلپ کو آپ سمجھیں کہ یہ دنیا ہے.
اس دنیا کے اندر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس ایک موجود ہے پیکج، جس کے اندر میں اپنی جزا، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، وہ آپ اس کے اندر جمع کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جن مصیبتوں سے گزرتے ہیں اور آپ صبر شکر سے گزرتے ہیں تو اللہ اس کی جزا آپ کو بہت گنا کر کے دے گا۔ تو وہ سمجھیں کہ آپ کا انویلپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر 30 دن یعنی جب آپ قیامت آئے گی تو پھر آپ کو وہ انویلپ دے دیا جائے گا، اور اس کے اندر اتنی جزا ہوگی کہ آپ ان دنیا کی جو تکلیفیں اور مسائل ہیں ان کو بالکل بھول جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ مجھے بہت اچھا اجر مل گیا۔ تو اس لیے زندگی میں کبھی بھی پریشان اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے پریشانی آتی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں امتحان لازمی لوں گا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ دل میں تسلی اور سکون رکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور اس کی جزا مجھے ملنے والی ہے۔ تو یہ جو بھی مشکل میرے سامنے آ رہی ہے، اس کو میں کسی نہ کسی طرح گزار جاؤں گا، اور اچھے حسن سلوک کے ساتھ گزار دوں گا، تو وہ مجھے اچھی جزا بھی ملے گی۔ اس کے بعد جو دو نیکسٹ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو کہ صفاتی نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم۔ اب یہ بات ہے کہ ہم نے جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے بارے میں سوچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی امپورٹنس جو ہے وہ ان دو ناموں کو دی ہے، الرحمن اور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ یعنی لگائے ہیں، کہ اپنا جب انٹروڈکشن دے رہا ہے اللہ تو اللہ کہنے کے بعد کہا کہ الرحمن ہوں اور الرحیم ہوں۔ لیکن ہم لوگ جب اردو میں اس کو پڑھتے ہیں یا ہم اوپر سے بس سرسری سی نظر میں پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے الرحمن اور الرحیم ایک جیسے ہی ورڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بس یوں ہی کہہ دیا کہ شاید زور دینے کے لیے بات پر، لیکن ان دونوں کی میننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ اب اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ پہلے الرحمن کا کیا میننگ ہے۔ یہ تمام میننگ الرحمن کے ہیں، یعنی دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی مخلوق بنائی اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ کا بھی بہت چھوٹا سا حصہ بھی جو ہے وہ ہمارا ہر ٹائم خیال رکھتا ہے۔ جیسے ہم کوئی مالی ہے، وہ گارڈننگ کرتا ہے، وہ پانی پودوں کو دیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ نیکسٹ ڈے تک پودوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے کہ ہماری دل کی دھڑکن، ہر چیز کو وہ ہر وقت مینیج کر رہا ہے، اور اس کو اس میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ کتنی زیادہ دنیا ہے اور کیا کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونٹی تک کا جو ہے وہ نظام لگاتار چلا رہا ہے، اور وہ بس یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا، وہ اس کی لگاتار دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا میننگ ہے رحمت والا ہے اللہ، اور اس کے علاوہ میننگ ہے کہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ رحمت اور پیار ہی ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہر وقت اپنی نظر اپنا سایہ کیے ہوئے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اور بے انتہا اس کا میننگ ہے الرحمن کا کہ یعنی بے انتہا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی دیکھ بھال تو آپ کے ماں باپ بھی کرتے ہیں، رحمت بھی آپ کے ماں باپ بھی آپ کے لیے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن جس لیول کا اللہ آپ سے پیار کرتا ہے اس لیول کا آپ سے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ دن رات جا کر آپ کی حفاظت کریں؟ نہیں، وہ تھک جائیں گے اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ پر غصہ ہونے لگ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہر وقت اپنی نظر اور اپنی رحمت رکھے ہوئے اور آپ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا میننگ ہے کہ فوری، یعنی آپ کی جو ارجنٹ نیڈ ہے، ابھی میرا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بات نہیں اگر آدھے گھنٹے بعد بھی ایک اور مطلب میری دھڑکن جو ہے وہ چل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ فوراً ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ میری اس فوری ضرورت کو فوراً پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک ایگزامپل اگر دوں کہ آپ اگر باہر سے کہیں سے آتے ہیں تو آپ گھر آتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ کیا یہ سوچیں گے کہ میں ابھی کیا کھاؤں، یا آپ یہ سوچیں گے کہ میں اگلے ہفتے کیا کھاؤں گا؟ صاف ظاہر ہے جو آپ کی فوری ضرورت ہے وہ آپ فوراً پوری کرنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان جلد باز ہے اور اس کی جو فوری ضرورت ہے وہ فوراً پوری کرنا چاہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے بعد الرحمن کا ورڈ یوز کیا، الرحیم کا ورڈ نہیں یوز کیا۔ الرحمن کا ورڈ یعنی اس کا میننگ ہے کہ فوری ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری۔ تو اس کے بعد ہے کہ غیر مستقل، نیکسٹ میننگ یہ ہے کہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیار، رحمت اور یہ سارا کچھ ہے یہ غیر مستقل ہے، کیونکہ یہ اس دنیا کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تفسیر بھی قرآن پاک کی ہے کافی زیادہ، انہوں نے یہ بات بتائی کہ الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے، کہ الرحمن جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہماری دیکھ بھال، رحمت، پیار اور یہ سب کچھ دے رہا ہے اور ہماری فوری ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن یہ غیر مستقل ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے جب ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ دنیا کے لیے الرحمن کا ورڈ یوز ہوا۔ اس کے بعد الرحیم کا ورڈ جو یوز ہوا ہے یہ ہے مستقبل کے لیے، یعنی جب آپ جو ہے وہ کرتے ہیں
انسان جب مر جاتا ہے اور دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے اور قیامت کے بعد جو دنیا برپا ہوگی اس کے اندر کی حفاظت، اس کے لیے رحمت، اس کے لیے پیار، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الرحیم کا ورڈ یوز کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو ہمارے لیے رحمان ہے اور اگلی دنیا کے لیے الرحیم ہے. ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، اور ہم نماز میں بھی یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ پڑھتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی بھلائی بھی ہمیں چاہیے اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی چاہیے. دنیا تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، لیکن جو الرحیم ہے وہ ہے بھی، یہ غیر مستقل تھا. الرحمن جو تھا وہ غیر مستقل تھا، یعنی ختم ہو جانا ہے، لیکن جو الرحیم ہے وہ مستقل ہے. اس میں کیا ہے کہ اگلی دنیا جو ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی، تو اس لیے اس میں لگاتار رحیم ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے یہ دونوں ورڈز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں تو جو ہے وہ اس کو بہت تہہ دل سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں گے، اور ہمیں زیادہ محنت بھی کرنے کے لیے نہیں دی. ہمیں صرف اتنی چھوٹی سی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہماری دنیا، آخرت اور تمام تر ضروریات جو 99 ناموں کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں وہ ساری اس کے اندر سمٹ کے آ جاتی ہیں، اور ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں زیادہ کچھ پڑھنا نہیں پڑتا.